जी नाज़रीन, वलीकार चवंदासीं। हाणे ज़िक्र कंदासीं मुल्की मईशत जो। मुल्की मईशत जी हालत संगीन थींदी वञे पई। गंभीर सूरत हाल आहे, हर माण्हू परेशान आहे। इतला अचनि था त के फैक्ट्रियूं बंदि थियनि थियूं। माण्हू चवनि था त हाणे हालतूं जेके आहिनि से उहे अबतर थींदी वेंदियूं। ॾींहों ॾींहुं जेके हालतूं आहिनि उहे ज़ाब्ते माने करंदी वञनि पियूं। हुकूमत खे घुरिजे त उहा डिलीवर करे ऐं उहा पंहिंजो एतमाद बहाल करे। अॼु IMF जी वफ़द सां मुलाक़ात थी आहे। नाणे वारे वज़ीर इसहाक़ डार सां वफ़द सां मुलाक़ात थी आहे। माली ऐं मुआशी पॉलिसियुनि जो जाइज़ो वरितो वियो आहे ऐं वक़्तु घुरियो वियो आहे अमल करण जे लाइ। मुल्की मईशत खे बहितर करण जे लाइ सुधारा आणण जी बि ॻाल्हि कई वई आहे। डॉलर अॼु 3 रुपयनि ताईं सस्तो थियो आहे ऐं जेको गुज़िरियल ॾींहुं बि महांगो थियो। उनखां लगातार डॉलर जेको आहे उहो महांगो थियो पियो। मुल्क में डॉलर जी अदम मौजूदगी जेका आहे उहा महांगाई जो सबबु आहे ऐं महांगाई खे कीअं कंट्रोल कयो वेंदो, जेका गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे उनखे कीअं मुंहुं ॾिनो वेंदो। इक़्तिसादी माहिर आहिनि ऐं बिज़नेसमैन आहिनि। AQ खलील साहब असांखे जॉइन कयो आहे। खुशामदीद कहता हूँ खलील साहब प्रोग्राम में। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। कैसे देखते हैं इक़्तिसादी पॉलिसी, क्योंकि पहले तो जब इसहाक़ डार साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो कर देंगे, और वो आज कह रहे हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ गई और हम वहीं उस पोजीशन पे आ गए जहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि कुछ भी नहीं है, और वो एक उम्मीद की जो किरण इसहाक़ डार साहब ने दिखाई थी वो आज वो उस 4 महीने पहले वाले उस स्टेटमेंट पर और स्टेटस पर हम चले गए। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? आज IMF से मुलाकात भी हुई है, जायज़ा मिशन के हवाले से भी मुलाकात हुई है, उस पर भी बात करेंगे। जी जनाब। देखिए जनाब, बात यह है कि IMF हो या कोई भी इदारा हो, जब वो किसी हुकूमत से कोई मुआहिदा करता है तो उस मुआहिदे की जो शराइत होती हैं वो न सिर्फ एग्री होती हैं बल्कि उसके ऊपर तहरीरी तौर पर दस्तखत भी किए जाते हैं। और ये जो भी हुकूमत हो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो IMF से अगर उसने कोई मुआहिदा किया है या और किसी से मुआहिदा किया है तो वो उनकी शराइत को पूरा करे। हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन पर उस हुकूमत पे इल्ज़ाम है कि उसने IMF के साथ जो शराइत तय की थी, जो मुआहिदा किया था, उसको शायद ये सोचते हुए कि उस वक्त क्योंकि अपोजिशन जो है इत्तेहाद उसका हो गया था और इस बात के इम्कानात थे बकौल उनके कि वो रिजीम चेंज का कोई ऑपरेशन हो जाएगा और वगैरह वगैरह, तो उन्होंने उनको मुश्किलात में डालने के लिए जो भी पॉलिसी अपनाई। तो वो अपोजिशन उस वक्त ये कह रही थी कि ये माशी सुरंगें खोद के हमारे लिए जा रहे हैं। बहरहाल वो माशी सुरंगें तो जो भी थी, लेकिन जो इदारा है वो जाहिर है कि वो अपने मुआहिदे से उसका मतलब है और उसने यही कहा कि भाई हम जो है वो सीधी सीधी ये बात करते हैं कि जो पहली शराइत आप पूरी करें और उसके बाद फिर हम जो है फर्दर आपके साथ मुआहिदा करेंगे। अब ये सारी सूरत हाल ऐसी हुई कि जब मिफ्ता साहब ने चार्ज संभाला तो मिफ्ता साहब को इस लिहाज से कामयाबी मिली कि उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, आप बास चीज़ों में रद्द-ओ-बदल करें, कुछ टैक्सेस बढ़ाएं और प्रोग्राम की बहाली अगर हम उस सूरत में करेंगे तो फिर स्टाफ लेवल का मुआहिदा भी हुआ, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान को कोई 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने का जुलाई में वादा कर लिया। इसी दौरान ये हुआ कि इनकी जो अपनी मुस्लिम लीग की और PDM की जो हुकूमत है, इसने भी बड़ी गैर संजीदगी का सबूत ये दिया कि मिफ्ता इस्माइल की तमाम तर कोशिशों के बाद जो उनको प्रोग्राम बहाली जो उन्होंने की थी और IMF ने 1 अरब 17 करोड़ डॉलर फराहम करने का जो वादा किया था, उससे पहले इन्होंने वजीर खजाना तब्दील कर दिया और इसहाक़ डार को लेके आ गए। अब इसहाक़ डार साहब जब आए तो उन्होंने ये कहा कि मैं डॉलर को 200 रुपये ले जाऊंगा और अगर IMF हमें इमदाद नहीं देता न दे, हम कोई IMF के मतलब गुलाम हैं, ये इस तरह की बात उन्होंने की। तो बहरहाल जिससे IMF जो था वो फिर उसने टाइटन करना शुरू किया और मुल्की मईशत के अंदर जो सूरत हाल थी वो ये थी कि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा था, रुपीस वीक हो रहा था
اور اس سے پاکستان میں جو یعنی جو قرض پروگرام میں جس میں تعطل تھا اس سے سیاسی عدم استحکام تو اپنی جگہ، معاشی عدم استحکام بھی پیدا ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو مسائل جو ہیں وہ سامنے درپیش آنے لگے. فیکٹریوں کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ نہیں ہو رہا، بینک ایلسیاں کھولنے کے لیے 100% کے اوپر ایلسیاں کھول رہے ہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بھی بند کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں جب اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ بھی آئے تھے تو ان سے ہم نے ان سے بات کی تھی، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ ذرا بہتر انداز سے دیکھیں. اور ہم نے سیاسی پارٹیوں سے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ملکی اقتصادی اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے کوئی میثاق جو ہے وہ تجارت جس کو چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں وہ سائن کریں اور کچھ ملک کی معیشت کو سنبھالا دیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں قرضہ جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، کیونکہ ڈالر جو اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ قرض بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا معاف کیجیے گا جناب، معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو بجٹ خسارہ ہے اس وقت، جو قرضہ جات ہیں ملک کے اوپر، تو وہ کم کرنے کے لیے یا وہ اتارنے کے لیے، وہ اتارنا تو دور کی بات، لیکن وہ جو ہم دیتے ہیں سود دیتے ہیں اور وہ واپسی کا جو پلان ہے وہ تو ہمارے پاس کوئی ہے نہیں. تو حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ اتحادی حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، تو حکومت اس پورے بحران کو کیسے سمیٹے گی، کیسے اس کو ہم فیس کریں گے؟ کیونکہ بھگتنا تو عوام کو ہیں، اور وہ بیچارے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اب تو جو 2 وقت کا کھانا ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے. ایکو خلیل صاحب بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے ظاہر ہے کہ وہ تو ایک آئین پاکستان کے تحت قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، اس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن 2018 کے نتیجے میں وجود میں آئی. لیکن ایک چیز جو بڑی عجیب و غریب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 13 پارٹیوں کی حکومت ہے، انہوں نے اپنا حصہ ڈالنے کے بجائے اپنا حصہ لے لیا. یعنی وہ اس طرح کہ اگر وہ یہ کہتے کہ جی یہ ہمارے ماہرین ہیں اور یہ ملکی اکانومی کے لیے یا ملکی دوسرے جو مفادات ہیں عوام کے اس کے لیے اپنی انپٹ دیں گے، انہوں نے مشیر، وزیر اور خصوصی معاون اور اس کے چکر میں تنخواہیں، گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں لی. 80 رکنی کابینٹ اس یعنی مشکل حالات میں ہے. یعنی ہم جیسے پہلے پی آئی اے اور اسٹیل مل اور دیگر سرکاری سرپرستی میں چلنے والے اداروں کے ذریعے یعنی اربوں روپیہ ضائع کر رہے تھے، پھر ہم نے یہاں بھی یہ شروع کر دیا. دوسری طرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کسی لمحے بھی کہ ہم جو جابس لوگوں کو دے رہے ہیں یا جو مہنگائی کر رہے ہیں اس کے اوپر کتنے اخراجات آئیں گے، لوگ خودکشی تک پہ مجبور ہو جائیں گے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، اور اس پہ سیاستدان جو ہیں اس چکر میں ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہیں کہ جی اس کو پوائنٹ اسکورنگ کریں، ان کی حکومت کو ناک آؤٹ کریں، چاہے پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے اور ہم جو ہے پھر اس کے بعد دوبارہ پوری توانائی کے ساتھ اقتدار حاصل کریں. تو یہ جو سوچ ہے اس میں پاکستان کہیں نہیں ہے. یعنی ان کا اپنے مفادات تو ہیں، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، اور عوام بڑی پریشان یہ ہے کہ بجلی، گیس اور تمام سہولیات کے پیسے بھرنے کے باوجود ان کو جو ہے وہ دستیابی نہیں ہے. ہمارے جو وسائل ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں، اگر اس کو باقاعدہ پروگرام کے تحت چلاتے، حالانکہ ورلڈ بینک نے اور دیگر اداروں نے یہ ہم سے کئی دفعہ کہا کہ جی اس چیز کو صحیح کرو، اپنی غربت جتنی ہے کم ہو رہی ہے اس کو صحیح کرو، اپنے معاشی اہداف کو صحیح کرو، اپنے اخراجات کم کرو، اپنی سادگی اختیار کرو. اس پہ بھی ایک آسٹریٹی کمیٹی انہوں نے بنا دی جب ہم لوگوں نے بہت شور مچایا. لیکن ابھی آپ دیکھیے ساری چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، عوام کو بڑی مشکلات یہ آ رہی ہیں کہ ان کے پاس اب جو ہے قوت خرید ختم ہو گئی. بالکل تنخواہ جو ہے وہ تقریباً 12-15 دن کے اندر وہ نکل جا رہی ہے. اب نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے حالات میں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ آپس میں خدا نہ خواستہ
جب کیونکہ انسان پہ جب وقت پڑتا ہے اس کو آٹا نہیں مل رہا. ابھی آپ نے دیکھا آٹے پہ کتنی پرابلم ہوئی لوگوں کو. سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی تک بے شمار جگہ پہ پانی کھڑا ہوا ہے. صحیح. اور سارے کے سارے جو ہیں وہ اس چکر میں کہ ویلڈن سننے کو ملے ان کو. تو یہ ویلڈن ایسے سننے کو نہیں ملے گی جب تک کوئی سنجیدگی سے وہ کام نہیں کریں گے اور عوام کے متعلق نہیں سوچیں گے. بالکل. اب IMF جو ہے یہاں آ گیا ہے آج اور اس سے بات بھی ہو گئی ہے. تو ہمارا تو خیال یہ ہے کہ IMF جو ہے معاہدے کو جو ہے یہی کہے گا کہ جی آپ مزید اپنی اصلاحات کا عمل شروع کریں اور اپنے ٹیکسز بڑھائیں. تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ایک اور منی بجٹ جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے آئے گا یا فروری کے اندر پیٹرول پہ یا اس پہ سیل ٹیکس بھی لگے گا. لیکن کیونکہ اس وقت مشکل حالات ہیں اور مشکل فیصلے ہیں لیکن اس تمام مشکل فیصلے کا اثر صرف غریب عوام پہ ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا خامیہ ہے. بالکل. جو امیر اور ایلیٹ کی لحاظ سے اسٹیبلشمنٹ یا سیاستدان ہیں ان کے اوپر کوئی مار نہیں پڑ رہی. اب اس حالت میں جو ہے وہ لوگوں میں انتقام پیدا ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کے یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور وہ قربانی کا بکرا ان کو بنایا گیا ہے جبکہ پورا ملک جو ہے وہ مزے کر رہا ہے اور ان کو جو ہے ایک طرف پھینک دیا گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو انتہائی میں سمجھتا ہوں الارمنگ سچویشن ہے اور یہ سیکیورٹی سمیت تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے. یہ بڑا لمحہ ہے ہمارے لیے کہ ہم بیٹھ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو AQ خلیل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین پروگرام جاری ہے. وقت بریک.